السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فاطمہ وائس۔ آج کی ویڈیو تاریخ کے عظیم فلسفی، شاعر اور مصور جبران خلیل جبران کی بائیوگرافی پر مبنی ہے۔ خلیل جبران خلیل نے لبنان کے حسین قصبہ مشاری میں آنکھ کھولی۔ اس کا اصل نام تو جبران تھا، لیکن خاندانی نام خلیل جبران تھا، اس لیے اس کا پورا نام بنا جبران خلیل جبران۔ 1883 میں جب خلیل جبران پیدا ہوا تو لبنان ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ خلیل جبران کا باپ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا اور اکثر شراب پی کر اپنی بیوی بچوں کی پٹائی کیا کرتا تھا۔ جبران مار کھا کر ایک قریبی خانقاہ میں چھپ جاتا تھا۔ باپ کی مار پیٹ سے وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اسکول میں کوئی استاد اسے ڈانٹتا تو استاد کا کارٹون بنا کر استاد کا مذاق اڑاتا۔ کارٹون بنانے کی یہ عادت اسے مصوری کی طرف لے گئی اور وہ زبردست تصویریں بنانے لگا۔ اب وہ دن رات تصویریں بناتا رہتا، کاغذ نہ ملتے تو دیواروں اور پہاڑوں پر پڑی برف پر ہی تصویریں بنانے لگتا۔ مصوری کے ساتھ اسے ایک اور شوق بھی ہو گیا تھا۔ جب بھی طوفان آتا وہ گھر سے باہر دوڑ جاتا۔ اس کا جنون ہی اسے مصوری کی قوت دے رہا تھا۔ شاید وہ مصور ہی بن جاتا، لیکن اس کی قسمت نے ابھی اور طوفان لکھ رکھے تھے۔ 1891 میں اس کا باپ جو ٹیکس کلیکٹر تھا، کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا۔ اسے 3 سال کی سزا ہوئی، لیکن اب جبران کی والدہ اپنے نکٹھو شوہر سے اکتا چکی تھی۔ اس نے شوہر کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جبران سمیت اپنے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ امریکی شہر بوسٹن چلی گئی۔ یہاں جبران کی والدہ کے بھائی شامی مہاجرین کی کیمپ میں رہتے تھے اور ان سے بھی اسے تھوڑی بہت مدد مل گئی۔ یوں اس نے امریکہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کپڑے سلائی کر کے کیا۔ جبران کو بوسٹن کے کوئنسی اسکول میں مہاجروں کی خصوصی کلاس میں بٹھایا گیا تاکہ وہ انگریزی سیکھ سکے۔ اس کے ہم عمر امریکی بچے اس کی غربت اور نسل کا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن جبران نے اپنی توجہ تعلیم پر رکھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تصویروں کا شوق بھی آگے بڑھاتا رہا۔ اس نے گھر کے پاس ایک فائن آرٹ اسکول میں داخلہ لیا، جہاں جبران کی اسکول ٹیچر فلورنس نے جبران کے اندر چھپے مصور کو بھانپ لیا تھا۔ فلورنس نے جبران کو بوسٹن کے مشہور فنکار، مصور اور پبلشر فریڈ سے متعارف کروایا۔ وہ فریڈ کے پاس کام کرتا رہا اور مصوری کے جدید طریقے سیکھتا رہا۔ اس دوران جبران نے انگریزی کے مشہور شاعروں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ انگریزی ادب کے ساتھ جبران نے عربی ادب کی بھی مکمل تعلیم کے لیے لبنان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب لبنان میں اس کی زندگی نئے حادثات سے دوچار ہونے والی ہے، جن میں ایک حادثہ محبت بھی تھا۔ جبران لبنان پہنچا اور بیروت کے عیسائی کالج مدرسۃ الحکمہ میں داخلہ لے لیا۔ بیروت میں اپنے قصبے کی یاد ستائی تو جبران موسم گرما کی چھٹیوں میں بشاری پہنچا، جہاں وہ اپنے والد سے بھی ملا۔ جبران کو محسوس ہوا کہ بدنامی اور خاندان کی جدائی نے اس کے والد کو مزید ہٹ دھرم بنا دیا ہے۔ اس کا والد پہلے سے بھی زیادہ شراب پینے لگا تھا۔ ایک دن جبران کے دوست اس کے گھر پر جمع ہوئے۔ جبران کا والد بھی وہاں موجود تھا۔ جبران نے دوستوں کی محفل میں اپنی ایک نظم سنائی۔ سارے دوستوں نے خوب داد دی، لیکن اس کا والد بولا، امید ہے ہم دوبارہ ایسی بیمار ذہن والی چیز نہیں سنیں گے۔ اس واقعے سے جبران اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ اپنے گھر سے اپنی خالہ کے گھر منتقل ہو گیا۔ اس دوران جبران کا اپنے بچپن کے ڈاکٹر سلیم ظاہر کے گھر آنا جانا ہوا، جہاں اس نے پہلی بار حالہ کو دیکھا۔ حالہ سلیم ظاہر کی بیٹی تھی۔ جبران پہلی نظر میں ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ یہ یک طرفہ عشق نہیں تھا۔ جبران اور حالہ کی محبت پروان چڑھنے لگی، لیکن پھر ظالم سماج آڑے آ گیا۔ حالہ کے بھائی کو ان کی محبت کا پتہ چل گیا اور دونوں کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن دونوں کے دل جڑے ہوئے تھے، انہیں الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ کھلے عام ملنے پر پابندی لگی تو وہ چھپ چھپ کر اسی خانقاہ میں ملنے لگے جہاں جبران بچپن میں گھر کے جھگڑوں سے بھاگ کر پناہ لیتا تھا۔ لیکن افسوس، جبران جو کہ خود ایک شاعر تھا، اپنے جیسے کئی شاعروں جیسی قسمت لے کر ہی آیا تھا۔ حالانکہ گھر والے جیت گئے اور جبران کی محبت ہار گئی۔ 1902 میں جبران ٹوٹا ہوا دلی امریکی شہر بوسٹن لوٹ گیا، لیکن محبت کی کسک اس کے دل میں ہمیشہ رہی۔ حالہ سے محبت کا ذکر جبران نے اپنے ناول ٹوٹے ہوئے پر میں بھی کیا۔ اس ناول میں ہیرو کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جس کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے۔ دونوں چھپ کر
پر ملتے ہیں، لیکن پھر گھر والوں کو پتہ چلنے پر انہیں ملنے سے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن محبت میں ناکامی ہی کیا کم تھی جو اسے تڑپانے ایک اور قیامت بھی آ گئی۔ بوسٹن واپسی سے 2 ہفتے قبل اس کی بہن سلطانہ ٹی بی کا شکار ہو کر صرف 14 سال کی عمر میں ہی موت کی نیند سو گئی۔ اس کے اگلے ہی سال جبران کا بھائی بھی اسی بیماری کی وجہ سے اور اس کی ماں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ اب سارے خاندان میں جبران اور اس کی بہن ماریانہ ہی زندہ بچے۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد جبران نے اس کا اسٹور سنبھال لیا، لیکن اسٹور قرضوں تلے دبا ہوا تھا۔ 1 سال بعد یہ قرض تو اتر گیا، مگر جبران نے اپنے ادبی سفر کو شروع کرنے کے لیے کاروبار چھوڑ دیا۔ اب گھر کا خرچ ماریانہ چلاتی تھی، جو کپڑے سی کر ماہانہ $60 تک کما لیتی تھی۔ خلیل جبران کی پہلی کامیابی اس کا فلسفہ تھا، نہ شاعری بلکہ اس کے بچپن کا شوق مصوری تھا، جس کی مدد سے اس نے کامیابی کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا۔ خلیل جبران کے فن پاروں کی نمائش اسی اسٹوڈیو میں ہوئی جہاں فریڈ نے اسے پہلی بار بلایا تھا۔ اس نمائش میں ہی اس کی ملاقات میری الزبتھ سے ہوئی۔ ان دونوں میں دوستی ہوئی اور پھر محبت، اور دونوں کا ساتھ جبران کی وفات تک رہا۔ جبران نے تو میری کو شادی کی آفر بھی کی، لیکن اس کی یہ دوسری محبت بھی ناکام رہی۔ میری جبران سے محبت تو کرتی تھی، لیکن عمر میں اس سے بڑی تھی۔ اس نے عمر کو جواز بنا کر شادی سے انکار کر دیا اور جبران کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ جس نے جبران کا دل توڑا، اسی نے اسے انگریزی شاعری کی ترغیب بھی دی۔ میری نے جبران کو انگلش میں شاعری کرنے پر راضی کیا۔ وہ خود بھی شاعری میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے جبران نے جب انگریزی میں شاعری لکھنا شروع کی تو میری اس کی شاعری کو ٹھیک بھی کیا کرتی تھی۔ مصوری کی پہلی نمائش کامیاب ہونے کے اگلے ہی برس جبران نے اپنی عربی شاعری کی پہلی کتاب شائع کرائی۔ مصور کے بعد ایک شاعر کی حیثیت سے اس نے کامیابی کی طرف دوسرا قدم بھی بڑھا دیا، لیکن جبران ایک بے چین روح تھا۔ وہ کسی ایک جگہ کسی ایک چیز سے زیادہ دیر دل نہیں لگا سکتا تھا۔ شاعری کے بعد اس نے دوبارہ مصوری کا سوچا اور 1908 میں پیرس آ کر فائن آرٹس کی اکیڈمی میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ ایک مشہور سنگتراش روڈن کی زیر نگرانی مصوری سیکھتا رہا۔ پیرس میں اس نے اپنا مشہور زمانہ شاعری مجموعہ باغی روحیں بھی شائع کرایا۔ یہ کتاب بنیادی طور پر پادریوں اور آمروں کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھارتی تھی۔ کتاب میں چونکہ کئی ایسی باتیں تھیں جن پر مذہبی طبقے کو اعتراض تھا، اس لیے جبران کے کئی دشمن پیدا ہو گئے۔ پیرس میں ہی ایک ترک نوجوان نے جبران پر گولی چلائی، لیکن جبران کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ نکلا۔ اس حملے کے باوجود اس نے اپنے باغیانہ خیالات نہیں چھوڑے، بلکہ ان پہ زیادہ شدت سے عمل کرنے لگا۔ 1909 میں اس کی 2 تصویروں کو چاندی کے میڈل ملے، جس سے اس کی شہرت اور بڑھ گئی۔ اگلے برس وہ واپس بوسٹن چلا گیا، لیکن میری سے شادی کی ناکامی کی وجہ سے اس کا دل اس شہر میں نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے بچپن میں وہ گھر سے بھاگ کر خانقاہ میں چھپ جاتا تھا، ویسے ہی وہ ہر اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا جہاں اس کا دل ٹوٹا تھا۔ میری کی ناکام محبت نے اسے زیادہ دیر بوسٹن میں ٹکنے نہیں دیا۔ ہمیشہ کے مہاجر اور جلاوطن جبران نے ایک اور ہجرت کی تیاری کی۔ وہ نیو یارک شفٹ ہو گیا، جہاں وہ امریکی اور شامی ادبی حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ نیو یارک میں جبران مصوری کر رہا تھا، نظمیں لکھ رہا تھا اور دولت کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ اسے کام کی عوض میں ہزاروں ڈالرز معاوضہ مل رہا تھا۔ اس کی ایک کے بعد ایک کتاب شائع ہوتی رہی۔ 1912 میں جبران کا عربی ناول ٹوٹے ہوئے پر شائع ہوا تو اسے عرب اور مغربی دنیا میں بے حد پذیرائی ملی۔ اس کتاب نے میزائدہ نامی ایک خاتون کو جبران کا قدردان بنا دیا۔ دونوں کے درمیان مرتے دم تک خطوط کے تبادلے ہوتے رہے، لیکن ملاقات کبھی نہ ہوئی۔ کیوں جبران کی یہ تیسری محبت بھی ناکام رہی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی اور زندگی لکھنے پڑھنے میں ہی گزار دی۔ دسمبر 1914 میں جبران کی تصویری نمائش کا افتتاح ہوا۔ اس کی تصاویر $6,400 میں فروخت ہوئیں۔ امریکی اخبارات میں 32 سالہ خلیل جبران کا طوطی بول رہا تھا، لیکن جبران کو ابھی اور فتوحات کرنا تھی۔ 1970 میں جبران کی ایک اور تصاویری نمائش ہوئی جس نے اس کے کیریئر کو ایک اور کامیابی سے نواز دیا۔ وہ فریڈ جو کمسن جبران کی فنکارانہ صلاحیتوں کا معترف ہوا تھا۔ امریکی اخبار آج جبران کو اسی فریڈ کے ہم پلہ قرار دے رہے تھے۔ خلیل جبران اپنی مصوری اور شاعری میں معاشرے کی بے حسی پر ایسا طنز کرتا تھا کہ امریکی عوام اس کے دیوانے بن گئے تھے۔ 1918 میں جبران کی پہلی انگریزی کتاب پاگل کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں بھی معاشرے کی فرسودہ روایات کے خلاف باغیانہ خیالات پیش کیے گئے تھے، جنہوں نے امریکیوں کے دل میں گھر کر لیا۔ خلیل جبران کی مصوری اور شاعری اوج کمال کو پہنچ چکی تھی۔
لیکن اس کے اندر ایک تیسرا ٹیلنٹ بھی تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، وہ تھا فلسفے کا ٹیلنٹ۔ اس کی مصوری اور شاعری کے شاہکار لوگوں نے دیکھ لیے تھے، لیکن اس کا سب سے عظیم شاہکار ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ وہ 1912 سے اس پر کام کر رہا تھا۔ اہل یورپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لبنان سے ہجرت کر کے آنے والا یہ عظیم مصور اور شاعر، ادیب اور فلسفر ادبی افق پر چاند بن کر ابھرے گا۔ وہ دن بھی آ گیا جب 1923 میں جبران کی کتاب پیغمبر شائع ہوئی۔ اس فلسفانہ اور صوفیانہ کتاب نے فروخت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ جبران کو شاعروں کے کلب کی دعوت نامے ملنا شروع ہو گئے۔ دنیا بھر میں جبران کی اس کتاب کے چرچے تھے۔ ایک مہینے کے اندر کتاب کے پہلے ایڈیشن کی 1300 کاپیاں فروخت ہوئیں۔ 1957 تک اس کی 10 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں۔ پیغمبر کی دنیا میں 40 زبانوں میں تراجم کیے گئے۔ یہ کتاب 20ویں صدی کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے۔ لیکن اتنے پیسے اور شہرت کے باوجود جبران کے مالی حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ خود تو وہ غیر شادی شدہ تھا، لیکن اپنی بہن ماریانا کے مستقبل کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے کاروبار بھی کیا لیکن ناکام رہا۔ مالی اور گھریلو پریشانیوں نے رفتہ رفتہ جبران کو بھی اسی مرض میں مبتلا کر دیا جس نے اس کی بہن اور بھائی کی جان لی تھی۔ 10 اپریل 1931 میں جبران کی سیکرٹری اس کے لیے اسٹوڈیو میں ناشتہ لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ جبران کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ اسے نیو یارک کے ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کے بہترین دوست کو اس کی اطلاع دی گئی۔ بوسٹن سے اس کی بہن ماریانا کو بھی بلا لیا گیا، لیکن ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے ہی خلیل جبران کوما میں چلا گیا تھا۔ جگر کے بڑھنے اور ٹی بی کے مرض سے دوچار عظیم فلسفی، شاعر اور مصور جبران خلیل جبران نے رات 10:50 پر دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ اپنی موت سے پہلے جبران نے لبنان کی اسی خانقاہ میں دفن ہونے کی خواہش کی تھی جہاں وہ بچپن میں پناہ لیتا تھا۔ اس کی وصیت اس کی دوست میری نے 1932 میں پوری کی۔ اس خانقاہ کو خرید کر خلیل جبران کو وہاں دفن کیا گیا۔ اس جگہ خلیل جبران میوزیم بھی بنایا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ اس کی قبر پر جو کتمبہ لگا ہے اس پر لکھے الفاظ بھی خلیل جبران کی وصیت کے مطابق لکھے گئے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: میں زندہ ہوں تمہاری طرح اور میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے ارد گرد مشاہدہ کرو، تم مجھے اپنے پاس پاؤ گے۔